کہ مجھے ایک پروفیسر ڈاکٹر کی بات یاد آ رہی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ عورت کو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ مردوں والے کام کرے. ٹھیک ہے, عورت کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ کام کرے جو مرد بھی نہیں کر سکتے. کسی یونیورسٹی میں اگر کوئی ایک واقعہ پیش آ گیا, اٹ ڈز ناٹ مین کہ سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہی ہیں. اور بھیڑ میں جو لگا ہے تیر مجھے, یہ نشانے کی بات ہے. کیا بات ہے سر. اور اچھے شعر کو اگر کوئی پسند نہ کرے تو اچھا خاصا ہیومن فالٹ ہے اس میں. یہ تو ڈیفینیٹلی ہے سر, یہ تو ڈیفینیٹلی. ویری نائس سر. ایک اور اگلا ہمارا جو سوال ہے جو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے, موجودہ ابھی دیکھا جائے اپنے صرف بکھر کی حد تک ہم بات کرتے ہیں کہ بکھر کے اندر تقریباً 50% تک اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ میٹرک لیول تک پہنچنے کے بعد وہ ہارڈلی جیسے کیسے کر کے وہ کہتے ہیں پاس کر لی ہم نے, تو اس ٹائم کے بعد وہ پھر بس پریکٹیکل لائف میں چلے جاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہیں جاب ہو جائے, ملٹری جوائن کر لیں یا ہم کسی کے پاس ملازمت اختیار کر لیں, جو بھی اس کو ذریعہ نظر آتا ہے. تو اس سے آگے وہ تعلیم کا سلسلہ بھی شروع ہونا ہوتا ہے جس نے اس کو معاشرے میں بہتری لے کے آنی ہوتی ہے, جس نے سرو کر سکتا ہے. اس کی طرف نہ جانا, اس میں کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں صرف ہمارا تعلیمی نظام کمزور ہے یا ہمارے وہ جو معلم ہیں جو پڑھا رہے ہیں ان کو, وہ ان کے اندر دلچسپی پیدا کرنے میں ناکام ہے, وہ اپنی ایمانداری سے ویسے کام نہیں کر رہے؟ شاید کیا وجہ لگتی ہے آپ کو اس کے اندر؟ اس میں نا ایجوکیشن میں اگر بچے آگے نہیں جاتے جی تو کہا جاتا ہے نو نالج وداؤٹ کالج. جی بالکل. کالج سے پہلے تو بنیادی روڈیمنٹس ہوتی ہیں, جی آغاز کی پریلیمنری کچھ چیزیں آتی ہیں, تھوڑا بہت آپ جان لیتے ہیں کیمسٹری کیا ہے, فزکس کیا ہے, بایو کیا ہے, انگلش کیا ہے, اردو کیا ہے, تعارف ہوتا ہے. بالکل انٹروڈکٹری چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر گیٹس کھلتے ہیں نالج کے, اور وہاں اگر آپ نہیں جا رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ جو رول پلے کرنا چاہیے وہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. صحیح. دیکھیں باقی فیسلٹیز آپ دیں یا نہ دیں, لیکن ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن یہ آپ کے ہر سٹیزن کا رائٹ ہے, اور یہ ان کو ڈور سٹیپ پر اویلیبل ہونی چاہیے. اب آپ یونیورسٹیز میں دیکھ لیں, بڑے کالجز میں دیکھ لیں, فیسوں کا حال دیکھیں آپ سر. بالکل ٹھیک ہے. اور پاکستان میں اگر آپ لوگوں کی آپ وہ دیکھیں کہ پاورٹی لائن سے کتنے لوگ نیچے رہ رہے ہیں. بالکل. مڈل کلاس, گھر کا گزارا بمشکل سے ہو رہا ہے. پھر ہماری زیادہ تعداد میں لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں, تو وہاں سے بچوں کو شہر بھیجنا, تعلیم کے اخراجات, بعض اوقات ان کو وہیں شہر میں سیٹل ہونا پڑتا ہے. تو یہ اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ اگر گورنمنٹ تھوڑا فیسیلیٹیٹ کر دے, بالکل ٹھیک ہے, فنڈز ایلوکیٹ کر کے میکسیمم ایجوکیشن پر انویسٹ کرنا چاہیے نا یار. باقی کہاں کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کا ایجوکیشن کا سسٹم کمزور ہے, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو پڑھا نہیں رہے, تو دراصل آپ اپنے ہی خلاف دشمن پیدا کر رہے ہیں. تو میکسیمم ہماری جو یوتھ ہے وہ یہ موقع نہ ملنے کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی ہے. بالکل. اور پھر سارے بھی یوں نہیں ہے کہ وہ محنت مزدوری پہ چل بسیں. کچھ لوگ انتہائی غلط لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ معاشرے کے لیے ناسور بن جاتے ہیں. بالکل. تو سب سے پہلے تو گورنمنٹ کا حق بنتا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ تعلیم کو اور صحت کو عام کر دے, فری کر دے, فری آف کاسٹ ہر کوئی پڑھے. دوسری چیز ہے پیرنٹس کی, کہ تھوڑا بہت پیرنٹس کو بھی سیکریفائس کرنا چاہیے. یعنی بچہ پیدا ہوا تو وہ مائنڈ میں رکھ لیں کہ ہم نے اس کو پڑھانا ہے, بالکل, تو وہ اس کی سیونگ سٹارٹ کر دیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی پڑھ لکھ جاتے ہیں اکثر وہ چیزیں ساری ریٹرن ہو جاتی ہیں, بلکہ ملٹی پلائی ہو کے ریٹرن ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یوں سمجھ لیں وہ یہ ان کی سیونگ ہوگی, وہ جو سیونگ کر رہے ہیں کہ ہم بچے کو پڑھائیں گے. اور اب آ جاتے ہیں بچوں پہ, کہ بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی محنت مزدوری کو ضائع نہ کریں. بالکل. اب جیسے وہ ایک شعر تھا کہ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے ہیں کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. تو یہ نہیں بھولنا چاہیے, ٹھیک ہے, کہ ہمارے ماں باپ ہمیں محنت سے پڑھا رہے ہیں, اینڈ دے مسٹ گیٹ گڈ گریڈس, دے ورک ہارڈ اینڈ دے مسٹ گیٹ گڈ گریڈس. اور اس کو فائدہ کیا ہوگا کہ مختلف قسم کے اسکالرشپس آپ کو ملتے ہیں, آپ وہ اویل کر لیتے ہیں اور آپ آسانی سے آگے چل. اور ہر یونیورسٹی اوبلائج کرتی ہے سر اچھے نمبروں والوں کو. بالکل ایسی ہے. اچھا, اگر آپ آرٹسٹ ہیں, آپ کے اندر کوئی ایکسٹرا اسکل ہے, تو اس کی بھی پذیرائی ہوتی ہے ہر جگہ پہ. بالکل ایسی ہے. اچھا, ایک اور چیز ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو, وہ جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا, کہ بچوں کو ایکسپوجر نہیں ہے کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں, میٹرک کے بعد ہم کیا کریں.
تو میں نے کئی بار کئی فورمز پہ کہا ہے، اور میں آپ کے چینل کے تھرو بھی یہی بات کہنا چاہتا ہوں، جب بچے میٹرک کر لیں، رزلٹ آ جائے، تو کیریئر کاؤنسلنگ پہ سیمینارز ہوں. بالکل. آپ اوپنلی اسٹوڈنٹس کو بلائیں، کیمسٹری کا پروفیسر آئے، وہ بتائے کہ اگر آپ کیمسٹری کی فیلڈ میں جانا چاہیں تو آپ کے پاس یہ مواقع ہیں، اپرچونیٹیز ہیں. انگلش والا آ کے انگلش کا بتائے، بایو والا آ کے بایو کا بتائے، کمپیوٹر سائنس کا پروفیسر، یعنی جتنے بھی آپ کے پاس سبجیکٹس آگے پڑھائے جانے ہیں، وہ ایک اسٹوڈنٹ کو پتہ تو ہونا بالکل کہ یار یہ راہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں یہ مشکلات ہیں، تو کیا میں یہ کوپ ود کر سکتا ہوں. تو اس کو جب پتہ ہوگا تو پھر وہ آگے جائے گا. تو یہاں تو اندھیرا ہوتا ہے، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کریں. والدین اکثر دیہاتی ہوتے ہیں، ان کا بھی ویژن اتنا نہیں ہوتا، بس وہ بچے کو بھیج دیتے ہیں کہ بیٹا جاؤ اور خود پڑھو، کبھی پیسے ہوں ضرورت تو بتا دینا، ہم آپ کو دے دیں گے. بالکل. اور جو شہری بچے ہیں چلیں وہ تو تھوڑا بہت جانتے ہیں، لیکن جانتے ہیں تو بھی اتنا تو نہیں جانتے جتنا ٹیچر جانتے ہیں. تو کریئر کاؤنسلنگ بڑی ضروری ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے کریئر کاؤنسلنگ نہ ہونے کی کہ بچے پیچھے رہ جاتے ہیں. مطلب کہ ہمارے پاس جو ہے ایکشن کی کمی نہیں ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر. ان کو اگر آپ کے مطابق کمی ہے تو وہ ڈائریکشن کی کمی ہے. ہاں، ڈائریکشن، ان کو ڈائریکشن نہیں مل رہی. بالکل، اور اس کے وہ دینی چاہیے، ڈائریکشن دینی چاہیے. بالکل. اس کے علاوہ سر ایک اور بات کہ ہمارا جو ابھی موجودہ تعلیمی نظام ہے وہ جدید دور کے مطابق آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، یا اس کے اندر ابھی بہت ساری تبدیلیاں باقی ہیں؟ نو سر، 10% بھی نہیں ہے ہمارا. اچھا، ماڈرن تقاضوں کو سامنے 10% بھی اس کو پورا نہیں کرتا. نہیں، ہم تو اب بھی نیچے بٹھا کے کھلے میدانوں میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں. وہ کہاں آڈیو ویژول ایڈز، اور کہاں وہ کلاس روم کا ایٹماسفیئر، اور کہاں جناب زوم پہ آپ کلاسز لے رہے ہیں، یا آپ وہ اوور ہیڈ پروجیکٹر کے ذریعے آپ پڑھا رہے ہیں، آپ نے سلائیڈز بنائی ہوئی ہیں. بہت پیچھے ہیں سر، بہت پیچھے ہیں. مطلب آپ کے مطابق کم از کم اس کے اوپر 90% مزید امپروو کرے تب جا کے وہ ہاں جی. ابھی تو ہمارے پاس ابھی تو فرنیچر ہی نہیں ہے، ساتھ پنکھے ہی نہیں ہیں. بچے بیچارے پنکھے جل رہے ہوتے ہیں. کل پرسوں ایک چھوٹی سی سوشل میڈیا کا جیسے دور ہے، سٹیٹس لگا ہوا تھا اور مجھے اپنا بچپن کا سرکاری اسکول یاد آ گیا کہ اوپن ایئر میں ایگزام چل رہا ہے ہمارا، اور دھند بھی ہے، اور وہیں پر ہم بیٹھے ہاں امتحان بھی دے رہے ہیں. ایسے ہی اوپر سے برف پڑ رہی ہے، اوپر سے برف پڑ رہی ہے. اور پھر ہاں جی، ظاہر ہے. اور پھر ایگزامز میں بھی آپ دیکھیں نا سر، وہی سال کے بعد پیپر ہوگا، اور آپ کی قسمت پہ اگر آپ کو بخار شخار نہیں ہوا، آپ بالکل فٹ ہیں، خدا نخواستہ آپ کے گھریلو مسائل ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ گئے. وہ آپ پیچھے امتحانوں سے پہلے آپ کتنے اچھے رہے کلاس میں، آپ ریگولر رہے، آپ پارٹیسپیٹ کرتے رہے، آپ ٹیچر کے چہیتے تھے، پسندیدہ بچے تھے. نو ویلیو. اسی دن آپ کو فل پرفارمنس دینا ہوتی ہے. تو یہ نامناسب ہے. آپ اس کو 3-4 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں. مثلا آپ پریزنس اس کی جو لگتی ہے ڈیلی، اس کے علیحدہ نمبر ہونے چاہیے، کوئی وائیوا ہونا چاہیے، کچھ پریکٹیکلز کے نمبر ہوں، کچھ پریزنٹیشنز کے آپ مارکس رکھیں، اور تھوڑا بہت ریٹرن بھی لے لیں آپ بے شک. بالکل ٹھیک. تعلیم یافتہ خاتون جو ہے اس کا معاشرے پہ کس حد تک کردار ہے، کتنا اچھا اپنا رول پلے کر سکتی ہے اگر ایک تعلیم یافتہ عورت ہو تو؟ کہتے ہیں اگر آپ نے ایک مرد کو پڑھایا تو آپ نے ایک فرد کو پڑھایا. صحیح. ایک عورت کو پڑھایا تو آپ نے پورے خاندان کو پڑھایا. صحیح. ٹھیک ہے. اور میں اس سے 100% ایگری کرتا ہوں. خواتین کی ایجوکیشن پہ نو کمپرومائز. دے مسٹ بی ایجوکیٹڈ ان ایوری فیلڈ. جب آپ سویلائزیشن کی طرف جاتے ہیں نا سر، تہذیب کی طرف، تمدن کی طرف، اور معاشرے کے لیے آپ کو کوئی اکائی چاہیے ہوتی ہے، کوئی یونٹ چاہیے ہوتا ہے کہ ہم کس کو دیکھ کے یہ فائنل کر لیں کہ سویلائزیشن کہاں کھڑی ہے، تو آپ آئیں گے فیملی پہ. صحیح. اور فیملی مردوں سے نہیں بنتی. فیملی کے اندر سب سے زیادہ اہم جو انگریڈینٹ ہے وہ عورت ہوتی ہے. صحیح. اسی کے ارد گرد سب گھومتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر پڑھی لکھی ماں ہے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ آنے والی جنریشن پہ اچھے پڑتے ہیں. بالکل. لیکن میں ایک اور بات بھی کہوں گا، ہم پڑھی لکھی ماؤں سے بہت مطمئن میں ہیں، اور پڑھی لکھی ماؤں سے بہت ہم غیر مطمئن بھی ہیں. صحیح. We can see in our society many educated women, they're not playing their best role.
They are educated, but they are more conscious about their makeup, their appearance, their dresses. Okay. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مائیں بچوں کو اسکول میں لنچ دے کے بھیجتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا کسی سے شیئر نہ کرنا. اب وہ کیا سکھا رہی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، وہ کیا سکھا رہی ہیں؟ اگر ایک پڑھی لکھی خاتون اخبار پڑھ لیتی ہے، نیٹ چلا لیتی ہے، ٹی وی پہ پروگرامز دیکھ لیتی ہے، پوری دنیا کے بارے میں اس کے پاس معلومات ہیں، بٹ شی ڈز ناٹ نو ہاؤ ٹو نرش ہر چلڈرن، تو پھر کیا فائدہ؟ ڈیفینیٹلی کوئی فائدہ نہیں بھائی سارے جہان کے بارے میں جاننے کا کیا فائدہ؟ اتنا اکنامک پریشر ہے مردوں پہ کہ وہ نہیں اٹھا پا رہے، اور ساتھ پڑھی لکھی عورتیں بھی ان کا ساتھ دے رہی ہیں. دیٹ از اے گڈ تھنگ. مجبوری ہے، گھر جو نہیں چل رہا، ٹھیک ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے ایک پروفیسر ڈاکٹر کی بات یاد آ رہی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ عورت کو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ مردوں والے کام کرے، ٹھیک ہے. عورت کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ کام کرے جو مرد بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اب یوں دیکھیں تو جو کام مرد بھی نہیں کر سکتے وہ عورت نے کرنے ہیں سوسائٹی میں. بالکل. اب پتہ نہیں اب اس ماڈرن دور میں لوگ میری بات کو کس اینگل میں لیں. مرد کرکٹ کھیل رہے ہیں تو عورتیں آ گئیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں عورتیں آ گئیں، ٹھیک ہے جی. مرد بزنس کر رہے ہیں تو عورتیں آ گئیں. تو گھر کون چلائے گا بھائی؟ بالکل گھر کون چلائے گا؟ اور گھر نہیں ہوگا تو سوسائٹی برباد ہے. سوسائٹی برباد ہے. اگر ماں گھر پہ رہتی ہے اور وہ پڑھی لکھی ہے، اسے پتہ ہے کہ ایک اچھے بچے کی تربیت کیسے ہوتی ہے، اور وہ اپنی پوری ذات کو اس نے وقف کر دیا ہے اپنی اولاد کے لیے، تو میں کہتا ہوں ایک ان پڑھ عورت کی نسبت یہ جو ماں ہے یہ ہماری سوسائٹی کو ایک ہیرا دے گی، ہیرا. بالکل. تو اگر ہم دیکھیں نا معاشرے میں کہیں آپ کو غیر ذمہ دار بچے نظر آ رہے ہیں، تھوڑے لوفر ٹائپ ہیں، بڑوں کا حیا نہیں ہے، کلاس میں ڈسٹربنس کرتے ہیں، راہ چلتے گالی گلوچ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، موبائل کے اوپر مختلف چیزیں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آبسین قسم کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے گھر کا ماحول اتنا کمزور ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے. بالکل سر. ہر بچے کے نا دل میں ماں رہنی چاہیے، اور وہ کب رہے گی؟ جب ماں اور بچے کا انٹریکشن ہوگا. when the father is out for working and earning and the mother is also out for earning, okay, nobody is at home, تو بچہ پھر وہ آزاد ہے. تو میں متفق ہوں اس بات پہ کہ پڑھی لکھی ماں بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے کے لیے، بہت ضروری ہے، اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے. بالکل سر. ڈیفینیٹلی. مجھے ایک چائنیز کہاوت یاد آتی ہے کہ اس نے جب انقلاب لائے تھے چائنا کے اندر موزیتن، تو وہ کہتے تھے تم مجھے پڑھے لکھے مائیں دے دو، میں تمہیں پڑھا لکھا معاشرہ دے دوں گا. تو ڈیفینیٹلی ان کا جو ہے بہت اہم کردار ہے اگر وہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ اب وہ کردار ادا کریں. تو یہ سیم بات نیپولین سے بھی جڑی ہوئی ہے. بالکل سب نے ایگری کیا ہے سر، پڑھی لکھی ماں پہ سب نے ایگری کیا ہے. بالکل. اچھا سر، ماضی قریب سے ہی ہمارے پاس کو ایجوکیشن کا ایک سلسلہ سٹارٹ ہوا. ڈیفینیٹلی یونیورسٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر بڑے شہروں میں تو لوگ عرصہ دراز سے کئی سالوں سے پڑھ رہے ہیں، لیکن یہاں پر جب سلسلہ ہوا تو اس میں دو کیٹیگری سامنے آئی ہیں. وہ پیرنٹس جنہوں نے اعتماد کر کے اپنے بچوں کو بھیج دیا، اور وہ پیرنٹس جو کہ اس چیز کی مخالفت کی انہوں نے کہ نہیں، کو ایجوکیشن نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں پر ذمہ داری ڈیفینیٹلی دونوں کی شامل ہوتی ہے، بوائز اینڈ گرلس کی. انہوں نے اگر گرلس کے اوپر والدین نے ٹرسٹ کیا تو ان کے اندر، والدین جنہوں نے بھیج دیا ان کے اندر بھی ایک ڈر تھا، اور جو نہیں بھیجتے ان کے اندر بھی ایک ڈر ہے کہ ہم نہیں بھیجتے کہ معاشرے میں لڑکوں کے ساتھ تعلیم حاصل کریں گے، کوئی خرابیاں نہ ہو جائیں. تو اس کے بارے میں سر آپ ان اسٹوڈنٹس کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے جن کے والدین نے ان کو ٹرسٹ کیا اور ان کو بھیج دیا، اور ان پیرنٹس کو آپ کیا کہنا چاہیں گے جو اس ڈر کی وجہ سے بھیجتے نہیں ہیں کہ معاشرے میں بلیو ٹرسٹ نہیں بلڈ کر پا رہے وہ کہ کو ایجوکیشن میں کیسے بھیج دیں اپنے بچوں کو؟ عبدالحق، پہلی بات تو یہ ہے کہ کو ایجوکیشن کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. صحیح. آپ نے سوسائٹی علیحدہ سے تو نہیں بنانی، آپ نے ورلڈ کے ساتھ چلنا ہے. ایسے ہی. ٹھیک ہے. اور
اگر آپ ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر جاتے ہیں تو پھر کیا کریں گے آپ؟ صحیح. اب ایسا ہوگا، آپ دیکھیں گے بہت جلد کو ایجوکیشن عام ہوگی، لیڈیز اینڈ جینٹس، ٹیچر میل فیمیل اکٹھے پڑھائیں گے، اکٹھے اداروں میں پڑھائیں گے. تو اب جو پیرنٹس بچوں کو باہر نہیں بھیج رہے تو ان کے پاس شاید اور کوئی آپشن ہی نہ ہو. صحیح. تو پھر ایسے عالم میں کیا کرنا چاہیے؟ ایشوز تو ہیں، ہمارے سامنے آئے ہیں کمزور گھروں کے بچے اور بچیاں جن کی تربیت میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اچھے بچوں کو بھی موقع نہیں ملتا تعلیم حاصل کرنے کا. بالکل. لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ کسی ایک واقعے کو جنرلائز نہیں کرنا چاہیے. بالکل. کسی یونیورسٹی میں اگر کوئی ایک واقعہ پیش آ گیا، اٹ ڈز ناٹ مین کہ سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہی ہیں. میں خود کو ایجوکیشن کا پڑھا ہوا ہوں. ٹھیک ہے، تو اگر آدمی بالکل ٹھیک ہو، خود ٹھیک ہو، تو کچھ بھی نہیں ہوتا. لڑکا خود ٹھیک ہے، لڑکی خود ٹھیک ہے، اور وہ ایجوکیشن حاصل، دیکھیں نا، کو ایجوکیشن ہے نا. جی بالکل. کو گیدرنگ تو نہیں ہے. بالکل. یو آر کو جسٹ بیکاز آف ایجوکیشن، سو یو ہیو ٹو گیٹ ایجوکیشن اینڈ نتھنگ ایلس. ہاں، اگر شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو لڑکی لڑکے کا حق ہے کہ دے مسٹ کنوے ٹو دیئر پیرنٹس. بالکل. کہ یہ سچویشن ہے، آپ کی کیا رائے ہے، اور اس کے بعد جو بھی جائز شرعی ہمارے پاس طریقہ رائج ہے اس کے مطابق بے شک یہ وہ شادی کر لیں. بالکل. لیکن اس ڈر کی وجہ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو تعلیم کے زیور سے محروم نہیں رکھنا چاہیے، ضرور بھیجنا چاہیے. اپنی تربیت پہ فوکس کریں آپ، وہی آپ کی شیلڈ ہوتی ہے باہر کے ماحول. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، اگر باہر بارش ہے تو اب کوٹ پہن کے جائیں نا یار. بالکل. اب کیوں نہیں پہن کے جا رہے کوٹ؟ اب سادہ کپڑوں میں جا رہے ہیں، پھر آپ کو ظاہر ہے ٹھنڈ تو لگے گی، پھر اب کیا کریں گے آپ؟ تو اس لیے اب گھر سے ہی کور ہو کے جائیں. بالکل. اچھا سر، تھوڑی سی آپ کی پرسنل لائف کی طرف چلتے ہیں. تو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا کافی سارا. سر، آپ کو کب محسوس ہوا کہ آپ ایک بہترین شاعر بھی بن سکتے ہیں؟ ویسے تو کلاس 6 میں تھا میں. اچھا سر. جب میرا خیال ہے کہ میں نے ایک شعر کہا تھا، پھر 8ویں 9ویں میں بھی چند شعر کہے. 10ویں میں میرے پاس میرا خیال ہے کوئی 29 کے قریب، 29 کے قریب غزلیں تھیں، کوئی 9-10 نظمیں تھیں، لیکن اس کی میں نے باقاعدہ اصلاح نہیں لی تھی. اچھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے کچھ اوزان ہوتے ہیں، عروض ہوتے ہیں، بحریں ہوتی ہیں، قافیہ ردیف. تو میں جب ادھر گورنمنٹ گریجویٹ کالج بھکر میں آیا تو مجھے دوستوں نے کہا کہ آپ اپنا کلام چیک کروائیں ڈاکٹر اشرف کمال صاحب کو، جو کہ آج کل ہمارے اردو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، سربراہ ہیں. میں ان کے پاس لے کے گیا، انہوں نے میری ڈائری دیکھی اور کہا کہ میرے خیال ہے کوئی ایک آدمی سرا ٹھیک تھا، باقی وہ وزن کے اوپر نہیں تھے، جو میٹریکل کمپوزیشن ہوتی ہے نا شاعری. جی بالکل. پھر انہوں نے مجھے سمجھایا اور 2-2.5 ماہ سمجھایا، اور اس 2-2.5 ماہ کے دوران ایک فیز تو ایسا بھی آیا کہ مجھے سر نے کہا بھی یہ میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں، اگر تم یہ کر گئے تو مطلب ہے تم شاعر بن سکتے ہو، اگر تم نہ کر سکے تو مجھے نہیں لگتا کہ تم شاعر بنو. صحیح. پھر میں گھر گیا، اس میں میں نے چنگا بھلا غور و خوض کیا کہ یہ بحر کیسی ہے، اس کا وزن کیسے پورا کرنا ہے. میں اگلے دن وہ لے کے گیا سر کے پاس، اور وہ ساری غزل میری ٹھیک تھی. تو اس دن مجھے سر نے بھی دعا دی اور مجھے لگا کہ میں شاعر بن سکتا ہوں. نہیں بلکہ میں بن چکا ہوں، تو ساتھ صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ کر لیا تو آپ شاعر بن گئے. سر، پہلا شعر کون سا تھا آپ کا زندگی کا؟ زندگی کا پہلا تو وہ کلاس 6 میں تھا. اچھا. ہاں جی. تو وہ اگر میں سناؤں تو شاید شعراء ناراض بھی ہوں گے، یار یہ کیسا شعر ہے، لیکن کلاس 6 میں ایک بچے کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ میں ضرور سناتا ہوں. وہ میری ذات کا حصہ ہے، یعنی وہ میری پہلی سینسیشن ہے. بالکل. کہ میں نے کیسے چیزوں کو سینس کیا، کیونکہ یہ بہت چیز مائنڈ میں ہے اکثر لوگوں کے، سر کا پہلا شعر کیا ہوگا. تو وہ وزن اور میٹر سے تو ماورا ہی تھا. اس میں ایک جذبہ ہے، اگر میں یاد کر سکوں تو. اور اس کے بعد آپ کو پہلا شعر جو میں نے وزن میں لکھا وہ بھی سنا دیتا ہوں. ضرور سر. کہ 6ٹھی کلاس میں نے کچھ لائنز لکھی کہ اے ملا تم تو کشتی کو دریا سے پار کر دیتے ہو،
مجھ سے پوچھ میں کیوں روتا ہوں، دل کو سکون ملتا ہی نہیں. واہ اور پھر عروض سیکھنے کے بعد پہلا شعر تھا کہ دل لگانے کی بات ہے ساری، واہ دل لگانے کی بات ہے ساری، جہاں سے جانے کی بات ہے ساری، کیا بات. سب پرندوں کی واپسی ہوگی، رات چھانے کی بات ہے اوئے ہوئے اعلیٰ. اور بھیڑ میں جو لگا ہے تیر مجھے، یہ نشانے کی بات ہے ساری. کیا بات ہے سر. صحیح. سر آپ کی موسٹ لونگ، سب سے زیادہ چاہی جانے والی نظم کوئی کہہ لیں کہ شاعری جو کہ بہت زیادہ جس سے آپ کو پذیرائی ملی ہو، فیمس. ایم اے کے دوران میں نے ایک پوئم لکھی تل. دل. تل سر وہ زیادہ مجھے اسٹوڈنٹس نے بار بار کہی اور بہت زیادہ فرمائشیں ہوئیں. سر ہم بھی آپ سے آج فرمائش کریں گے کہ ایک دفعہ وہ ہمارے اس پروگرام کے اندر ضرور آپ ناظرین کے لیے کہیں. اچھا، کئی بار سنائی ہے آپ کے حکم پر، آپ کے چینل کے لیے بھی سنا دیتا ہوں. تل. چاند اور تارے رات کو چمکے، دیکھے دنیا ساری، لیکن دن جب آنکھ دکھائے چھپ جائیں بیچارے. میرے ذہن کے پردے پر بھی ہے ایک چاند ستارہ، واہ چاہے سورج آنکھ دکھائے چاہے رات آ جائے. کیا بات. چاند بھی روشن رہتا ہے، تارا بھی ساتھ نبھائے. واہ میرے ذہن کے پردے پر جو بنا ہے چاند ستارہ، چاند ہے تیرا چہرہ واہ. اور معلوم ہے تارا کیا ہے، تیرے نچلے ہونٹ کے نیچے ہلکا سا ایک تل، کیا بات ہے جی. یعنی میرا دل. اوئے ہوئے کیا بات ہے. چھونا بھی مشکل، پانا بھی مشکل. اوئے ہوئے ہوئے خوب سر خوب، بہت اعلیٰ. یوزلی دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ ہر بات کے ساتھ ایک شعر، اکثر شاعر جو ہیں ہر بات کے ساتھ ان کو کوئی نہ کوئی شعر آ جاتا ہے اور وہ بالکل بیان کر دیتے ہیں شاعری. تو آپ کی فیملی فرینڈز جو ہیں وہ آپ کی پوئٹری کو انجوائے کرتے ہیں، یا جیسے اکثر دیکھنے میں آیا کبھی اریٹیٹ بھی ہوتے ہیں؟ آپ کو اکثر کیسا رسپانس ملتا ہے فرینڈز اینڈ فیملیز سے؟ جیسے کہتے ہیں نا، a man is known by company he keeps. جی. تو جیسے میں شاعر ہوں تو میری صحبت میں بھی اکثر یا شاعر ہیں جی. تو یا ایسے لوگ ہیں کہ جو سخن پسند ہیں، شاعری کو پسند کرتے ہیں. جہاں تک میری فیملی کا تعلق ہے تو میری فیملی بھی شاعری کو بہت پسند کرتی ہے. ماشاء اللہ. اور میرا اپنا کلام ہو یا کسی اور شاعر کا کلام ہو، مطلب ایسا تو نہیں کہ ہم ہر وقت ہی بیٹھے ہیں شاعری سنا رہے ہیں، لیکن جب بھی کوئی اچھا شعر میرے مائنڈ میں ہو میں سنا دیتا ہوں تو فیملی کی طرف سے بڑی پذیرائی ہوتی ہے، پسند کیا جاتا ہے. صحیح ماشاء اللہ. اور اچھے شعر کو اگر کوئی پسند نہ کرے تو اچھا خاصا ہیومن فالٹ ہے اس بندے میں. یہ تو ڈیفینیٹلی ہے سر، یہ تو ڈیفینیٹلی. تو سر کبھی عشق ہوا آپ کو؟ ہوتا رہتا ہے. ہوتا رہتا ہے. صحیح. ایک بات ہے، عشق یہ شاید یہ بہت بڑے لیول کا کانسیپٹ ہے، میرے جیسے بندے کے بس میں نہیں ہے. اور بہت سارے لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ عشق ہوتا ہی وہی ہے جو حاصل نہ ہو. صحیح. اور آپ اس کی تڑپ میں، آپ اس کے ہجر میں مسلسل سلگتے رہتے ہیں، اور پھر وہ جسمانیت سے روحانیت کا سفر آپ کا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آپ وہ عشق مخلوق سے عشق خالق کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ایسی کوئی محرومی رہی نہیں میرے حوالے سے. اگر میں اپنے حوالے سے بات کروں تو ہم نے جو چاہا وہ الحمدللہ ہمیں مل گیا. تو یہ لائکنگ ہے یا لو ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. صحیح. ہاں جی. آپ نے تو شاید سنا ہو، ہم تو بہت سارے لوگوں سے جب یہ پوچھتے ہیں، کسی کلاس میں ہم نے پوچھ لیا کہ ہاں بچوں کبھی محبت ہوئی آپ کو، تو مطلب میچیور کلاس سے کوئی رومانٹک پوئم پڑھانے سے پہلے
ایسے تو پرسنل کویسچن آپ تھرو نہیں کر سکتے کسی پہ, بالکل یعنی کوئی ٹاپک ایسا ہوتا ہے, مثلاً ایک پوئم ہے, باتوں سے بات نکل آتی ہے. ہاں مثلاً ایک پوئم ہے جی لو این ایسنس آف آل ریلیجنز, فرسٹ ایئر میں ہے, جی سر. مولانا روم کی ہے. تو پھر وہ ذرا پہلے ہم پوچھتے ہیں تو اس سوال پہ کچھ لوگ شرما جاتے ہیں, کچھ کہتے ہیں نہیں مجھے تو کبھی لو نہیں ہو. تو میں تو اس بات کو عبدالحق صاحب سرے سے مانتا ہی نہیں ہوں کہ لو نہ ہو. یہ جو محبت ہے یہ ایک نیچرل جذبہ ہے, یہ سب کو ہی ہوتی ہے, اس سے ماورا کوئی نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی سے ماورا ہے تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے کہ اتنا عظیم جذبہ اس آدمی کو کیوں نہیں نوازا گیا. میں لو کی بات کر رہا ہوں, لو افیئر کی بات نہیں کر رہا. آئی ایم ویری مچ کانشیس اباؤٹ اٹ. میں چینل پہ بیٹھا ہوں اور میں بات کر رہا ہوں. جذبہ محبت, رومی صاحب کہہ رہے ہیں سر یہ تمام مذاہب کی روح ہے. تو محبت ایک نیچرل چیز ہے سر, یہ آپ کو ہوتی رہتی ہے اور ہمیں بھی ہوتی ہے. ہر خوبصورت چیز حسن جس رنگ میں ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے, حسن جس رنگ میں ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے, اہل دل کے لیے سرمایہ جہاں ہوتا ہے. کیا بات. اور اللہ پاک کے بارے میں واضح طور پہ فرمان کہ وہ حسین ہے اور حسن کو پسند فرماتا ہے. تو ہم اس کی تخلیق ہیں اور جو خالق کے اوصاف ہوتے ہیں وہ تخلیق میں نظر آتے ہیں. بالکل. تو عشق سے تو محروم ہے جو وہ بڑے لیول کا عشق ہے, اس کی تو خواہش ہے کہ ہو جائے. باقی محبتیں چلتی رہتی ہیں دوستوں کی, اسٹوڈنٹس کی, جاننے والوں کی, وہ ہم احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. صحیح. سر سوالوں میں سے بیچ میں سے سوال آ گیا, اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھنا چاہوں گا. ہاں ضرور پوچھیں. سر جتنی اچھی آپ کی پرسنالٹی ہے, میں ورڈز کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں. استاد محترم ہے ہمارے, تھوڑا سا جو بید بھی نہ ہو جائے استادوں کے آگے. پرپوزل تو کئی آئے ہوں گے آپ کو لائف کے اندر. وہ تو آپ ابھی تک آتے ہیں. I am married, I have 2 children. تو آپ نے کوئی پرپوزل ایکسیپٹ کیا؟ نہیں, کوئی بھی نہیں کیا. ایون دیٹ کہ آپ کی جو ماشاءاللہ بچوں کی جنت ہے جن کے قدموں میں, تو وہ آپ کی ارینج میرج رہی یا لو میرج رہی؟ یہ میری ہولی اینڈ سولی ارینج میرج تھی. اچھا. کیونکہ میں نے والدہ سے کہا, والد صاحب فوت ہو گئے تھے, میں نے والدہ سے کہا تھا کہ آپ جہاں مناسب سمجھیں آپ میری شادی کر دیں, چونکہ میرے لیے مشکل تھا, because I had so many options تو which to select. تو پھر وہ میں نے دل بھی نہیں توڑنا چاہتے ہوں گے, ہاں سلیکٹ کروں اس کا نہیں. ہاں جی. اور پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ میری والدہ, چونکہ والد صاحب فوت ہو گئے ہیں, ان کو 1 سال ہو گیا تھا والد صاحب کو فوت ہوئے, تو میری بیوہ ماں ہیں, چلیں ہو سکتا ہے ان کے دل میں کوئی ہو, تو چلیں اسی کو پورا کر لیتے ہیں. صحیح. تو پھر حسن اتفاق یہ ہے کہ وہ جب فائنڈ آؤٹ کر رہی تھیں مختلف فیملیز کو, تو وہ پھر وہاں انہوں نے ایک فیملی چنی, تو وہ میرے جاننے والے تھے, اور مائی وائف از مائی اسٹوڈنٹ, بٹ دیٹ واز ہولی اینڈ سولی نیچرل تھنگ. آئی ڈنٹ سینڈ ہر, میں نے نہیں بھیجا امی کو وہاں پہ, لیکن بس یہ قدرتاً ہو گیا, اور یہ ہولی اینڈ سولی ارینج میرج. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کی اس زندگی میں بہت زیادہ خوشیاں دے, اور تا حیات جو ہے آپ اس میں سلوک رہے, اطمینان رہے. آمین. اگلے سوال کی طرف سر چلتے ہیں. سر زندگی کا کوئی بہترین ڈیسیجن آپ نے لیا ہو پرسنلی, آپ کو فخر ہو اس بات پہ کہ یار یہ میرا ڈیسیجن بیسٹ تھا؟ جو آدمی اپنی ہیومن ایفرٹ کر سکتا ہے بندہ کر لیتا ہے, باقی جو اللہ پاک نے دینا ہوتا ہے وہ دے لیتا ہے. ایم فل کا جو ڈیسیجن تھا نا میرا, جی سر, یہ میں سمجھتا ہوں میں نے بہت اچھا کیا. صحیح, کہ میں نے بہت ہی اچھا کیا کہ میں نے ایم فل کر لیا. ادروائز شاید مجھے بہت پچھتاوا ہوتا. ٹھیک. ویسے تو مجھے اب بھی ہے کہ میں نے ایم فل لیٹ کیا, مجھے فوراً ہی ایم اے کے بعد کر لینا چاہیے تھا,
لیکن چلیں. تو اس کے میں کتنا گیپ سر آیا تھا اس کے اندر؟ 10 سال کا تو آ گیا. 10 سال کا پورا بہت زیادہ ہے. اچھا سر کوئی لائف میں ریگریٹ، اینی ریگریٹ ان لائف؟ والد کے ساتھ ٹائم بہت کم بتایا میرا. 2005 میں لوٹ کے آیا ماسٹرز کر کے جی. اور میں پڑھانے میں جت گیا. جب تک 2009 میں تو سرکاری جاب ہوئی. اس سے پہلے 4-5 سال آپ کو پتہ ہے، پہلے 2 سال ایم اے کے لیے ملتان چلا گیا. صحیح. تو اس سے پہلے پھر اگر آپ مزید ماضی میں جائیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میری ارلی ایجوکیشن ڈی آئی خان سے تھی اور میں کلاس 2 یا 3 میں تھا، میری فیملی مائیگریٹ کر کے بھگ کر آ گئی. صحیح. تو میں یہاں ڈسٹرب رہا. میں یہاں پر نہ مس فٹ تھا. یہاں کے لوگ اجنبی تھے، گلیاں اجنبی تھیں، گھر اجنبی تھا، ماحول اجنبی تھا. سارے ساتھی وہاں پیچھے رہ گئے، رشتہ دار پیچھے رہ گئے. جی. تو میری ہر سانس پہ خواہش ہوتی تھی کہ میں واپس لوٹ جاؤں. تو اس پر میں نے والد صاحب کو قائل کر لیا. کلاس 8 میں میں پھر واپس چلا گیا. اچھا. اپنے گاؤں. تو فیملی یہاں پہ رہی. تو وہ 8ویں 9ویں 10ویں 3 سال وہاں پہ رہا میں. وہ بھی والدین سے میں دور رہا. صحیح. پھر میں یہاں پہ آیا 1st ایئر 2nd ایئر 3rd ایئر 4th ایئر میں. تو کچھ زیادہ ہی پڑھاکو بچہ ہو گیا میں. اس کے بعد ماسٹرز کرنے ملتان چلا گیا. واپس آیا، پڑھانے میں لگ گیا. 2005 6 7 8 9 مارچ 2009 کو والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. اور بس یہ وہ بہت ذہین آدمی تھے، وہ بہت شفیق آدمی تھے. وہ میرے دوست بھی تھے، وہ میرے بھائی بھی تھے، وہ میرے والد بھی تھے، میرے سب کچھ تھے. لیکن اس کا احساس مجھے بہت دیر میں ہوا، وہ جب یہ دنیا چھوڑ کے جا چکے تھے. اور اب بھی میں بہت مس کرتا ہوں کہ کاش میں ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت بتا سکتا، ان سے اور زیادہ میں لرن کر سکتا. اور اب بھی میں جو کچھ ہوں انہی کی محنتوں کی اور دعاؤں کی وجہ سے ہوں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کے لیے آگے کی منزلیں آسان فرمائے. آمین. سر موجودہ تعلیمی نظام طالب علم اور معاشرے کو آبزرو کرتے ہوئے، پہلے آپ اسٹوڈنٹ تھے، اب آپ معلم ہیں، اور پھر سوسائٹی کو بھی آبزرو کیا، تو آپ سب کے لیے کوئی خاص میسیج دینا چاہیں آج ہمارے اس چینل کے تھرو؟ ہم ہیں عبداللہ کے ایجوکیشن سے جڑے ہوئے لوگ. جی سر. اور ایجوکیشن میمورائزیشن آف فیکٹس نہیں ہے. آپ حقائق کو یاد کر لیں، مائنڈ میں ڈال لیں، زبان پہ ہو، قلم سے آپ تحریر کر رہے ہیں. یہ تو ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ دماغ سے دل تک کا سفر ضرور کرے. بالکل سر. چاہے کوئی پڑھا رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، جو آپ پڑھا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں اسے محسوس کیا جائے، اسے ذات کا حصہ بنایا جائے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل صحیح بات. ورنہ کوئی فائدہ نہیں. ناظرین، آج کا ہماری ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی اس کو ہمیں کمنٹ سیکشن میں آپ بتائیے گا. قلب عباس صاحب سے ملاقات کر کے آپ کو کیسے لگا. اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک شیئر کریں تاکہ اگر انفارمیشن آپ کو بہترین ملی تو تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ لے سکیں. اور نیکسٹ کس شخصیت سے بکھر کے کون سی ایسی ہستی سے آپ ملنا چاہتے ہیں اس کا نام ہمیں ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں تاکہ ہم اس ساتھی سے ملیں اور آپ تک ان کی گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. اور آپ کی دعاؤں کے طالب عبداللہ کینٹ ٹیم سر کی ایک نظم غزل سنیں گے اور انشاءاللہ پروگرام کو اختتام کرنا چاہیں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ ہوں یا ہو کوئی اور بنانے والی، واہ. آپ ہوں یا ہو کوئی اور بنانے والی، چائے سے میری محبت نہیں جانے والی. ہائے ہائے کیا بات ہے سر. آپ ہوں یا ہو کوئی اور بنانے والی، چائے سے میری محبت نہیں جانے والی، اور کیوں میرے زخم پہ خاموش کھڑی ہو ایسے. کیوں میرے زخم پہ خاموش کھڑی ہو ایسے، لمس کی لو سے تکالیف مٹانے والی. کیا بات ہے سر، بہت اعلیٰ. کاش سن لیتی میری بات میں جب تیرا تھا. کیا بات. کاش سن لیتی میری بات میں جب تیرا تھا،
اب میرے شعر کلاسوں میں سنانے والی. ہائے 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 کیا بات ہے سر. کاش سن لیتی میری بات میں جب تیرا تھا. اب میرے شعر کلاسوں میں سنانے والی اور دل کی بےتابی سمجھ آنکھ کی ویرانی دیکھ. واہ محسوسات کی بات. بالکل سر. دل کی بےتابی سمجھ آنکھ کی ویرانی دیکھ. ساری باتیں تو نہیں ہوتی بتانے والی. ہائے 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 کیا بات ہے سر. ساری باتیں تو نہیں ہوتی بتانے والی. اور کس لیے میری محبت سے گریزاں ہے تو. واہ شعر دیکھنا یار. بالکل سر. کس لیے میری محبت سے گریزاں ہے تو عالمی پیار کی تحریک چلانے والی. کیا بات ہے. کس لیے مہربانی کس لیے میری محبت سے گریزاں ہے تو عالمی پیار کی تحریک چلانے والی. واہ آپ ہوں یا ہو کوئی اور بنانے والی چائے سے میری محبت نہیں جانے. واہ 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 Thank کیا you very بات ہے much. سر.